میں اپنا ایک ادبی کالم آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں جسے میں نے 2010 میں لکھا تھا۔ اس کا عنوان ہے انجمن تلفظ اردو کا فوری قیام نہایت ضروری۔ پچھلی صدی کی چھٹی دہائی کے اواخر میں حیدرآباد میں ایک انجمن قائم ہوئی تھی جس کا نام انجمن تحفظ اردو تھا، جس کے بانی ہمارے دوست چندر سریواستو اور اعجاز قریشی وغیرہ تھے۔ بعد میں مشہور کانگریسی رہنما اور ریاستی وزیر ایم باگا ریڈی بھی اس کے سرپرست بن گئے تھے۔ اس وقت اردو کی صورتحال اچھی تھی اور گاہے باہے اس کا تحفظ بھی ہو رہا تھا۔ رہی اردو الفاظ کے تلفظ کی بات تو اس معاملے بھی صورتحال اتنی سنگین نہیں تھی جتنی کہ آج کل دکھائی دیتی ہے۔ اس کے باوجود نہ جانے کیوں جب بھی اس انجمن کا نام ہماری زبان پر آتا تھا تو پھسل کر تحفظ اردو کے بجائے تلفظ اردو ادا ہو جاتا تھا۔ ہو سکتا ہے ہمارے لاشعور میں یہ بات رہی ہو کہ مستقبل میں جب اردو کے تحفظ کے امکانات معدوم ہوتے جائیں گے تو فطری طور پر اردو الفاظ کا تلفظ بھی بگڑ جائے گا اور اردو والے اس نوبت کو پہنچ جائیں گے کہ ایک انجمن تحفظ تلفظ اردو بھی قائم کر بیٹھے۔ بخدا آج ہمیں ایسی ایک انجمن کی شدید ضرورت لاحق ہوتی نظر آ رہی ہے۔ ماہنامہ اردو دنیا کے تازہ شمارے میں جامعہ ملیہ اسلامیہ کے ایک ریسرچ اسکالر منظر علی کا ایک مضمون ٹی وی چینلوں میں اردو کا اہم کردار کے عنوان سے شائع ہوا ہے، جس میں ریسرچ اسکالر موصوف نے مختلف ہندی چینلوں سے نشر ہونے والی زبان کا باریک بینی سے جائزہ لینے کے بعد یہ مژدہ سنایا ہے کہ ہندی پروگراموں میں اردو الفاظ کا نہ صرف بکثرت بلکہ بے دریغ استعمال ہونے لگا ہے۔ یہی نہیں، ہندی چینلوں کے پروگراموں کے نام تک اردو لفظیات پر مبنی ہوتے ہیں، جیسے خاص خبریں، خبروں کی خبر، جرم، واردات، آپ کی عدالت، روبرو، رات باقی اور گستاخی معاف وغیرہ۔ اردو ہی نہیں بلکہ ان چینلوں پر عربی کے خاص الفاظ بھی دھڑلے سے استعمال کیے جانے لگے ہیں، جیسے راحت، دعویٰ، وراثت، بدلہ یا بدل اور الوداع وغیرہ۔ الوداع تو ایسا لفظ ہے جس کا ہندی میں کوئی متبادل نظر نہیں آتا، اس لیے اسے غلط کے ساتھ ہندی لفظ بنا لیا گیا ہے، جیسے وداعی کرنا یعنی رخصت کرنا۔ یہ وداعی سماروہ، الوداعی تقریب۔ ریسرچ اسکالر منظر علی کا کہنا ہے کہ اردو الفاظ تو یقیناً بکثرت استعمال ہو رہے ہیں، لیکن ان کے تلفظ کے معاملے میں سخن گسترانہ بات کچھ اتنی بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ بالآخر بات کا بتنگڑ بننے لگا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جہاں تک ای ٹی وی اردو اور دوردرشن اردو کے پروگراموں کا تعلق ہے، یہاں تلفظ کا معاملہ بڑی حد تک گوارا اور تشفی بخش دکھائی دیتا ہے، لیکن ہندی چینلوں پر اردو الفاظ کا تلفظ مضحکہ خیز حد تک ناگوار بن جاتا ہے، جیسے خبر کو خبر، نسخے کو نسخہ، حفاظت کو حفاظت، فیصد کو فیصد کے علاوہ وسیم جعفر کا نام وسیم ظافر اور ہمارے مشہور و معروف دوست اصغر وضاحت کا نام اصغر وضاحت بن جاتا ہے۔ پھر دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک ہی لفظ کا تلفظ کبھی صحیح ادا کرتے ہیں اور کبھی غلط ہو۔ اس سے یہ گمان ہوتا ہے کہ شعوری طور پر
یہ لوگ کوشش تو ضرور کرتے ہیں کہ تلفظ کی ادائیگی صحیح ہو، لیکن اردو زبان سے نابلد رہنے کی وجہ سے ان سے اس طرح کی غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں۔ غرض منظر علی صاحب نے تلفظ کی ایسی ہی کئی دلچسپ مثالیں پیش کی ہیں۔ جی تو چاہتا ہے کہ ہم ایسی ہی مزید مثالیں پیش کریں، لیکن ہمارے کالم کی کوتاہ دامنی ان مثالوں کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ پھر ہم بھی تو اس معاملے میں اپنی ناچیز رائے کو پیش کرنے کے لیے بے چین ہیں۔ نصف صدی پہلے اگر ہماری زبان پر انجمن تحفظ اردو کا نام پھسل کر انجمن تلفظ اردو کی صورت میں ادا ہوتا تھا تو اس کا ایک مطلب غالباً یہ بھی نکلتا ہے کہ ہماری زبان بہت پہلے سے ایسی پیشین گوئی کرنے کے قابل ہو گئی تھی کہ ایک دن اردو پر وہ کڑا وقت بھی آئے گا جب اس زبان کا تحفظ تو دور کی بات ہے، اس کے لفظوں کا تلفظ تک خطرے میں پڑ جائے گا۔ چنانچہ یہ بات آج 100% صحیح ثابت ہو رہی ہے۔ 25-30 برس پہلے کی بات ہے، آل انڈیا ریڈیو کے شہرۂ آفاق نیوز ریڈر دیوکی نندن پانڈے سے ہمارے بے تکلفانہ مراسم تھے۔ وہ اگرچہ اردو رسم خط سے واقف نہیں تھے، لیکن اردو تہذیب کے پروردہ تھے۔ بات چیت میں جب وہ اردو الفاظ بشمول ثقیل الفاظ کے بولتے تھے تو ایسی عمدگی اور روانی کے ساتھ تلفظ ادا کرتے تھے کہ یوں لگتا تھا جیسے وہ کوثر و تسنیم میں دھلی ہوئی زبان کے اکیلے وارث ہیں۔ فارسی کے شعروں اور عربی کے محاوروں پر بھی اپنا ہاتھ اور زبان صاف کرتے رہتے تھے، اور ہم ان کی عربی دانی پر اش اور فارسی دانی پر فش کرتے رہ جاتے تھے۔ مجاز فراق گورکھپوری اور کئی اردو شاعروں اور ادیبوں کی صحبتوں کے فیض یاب تھے۔ وہ آل انڈیا ریڈیو سے ہندی خبریں پڑھتے تھے اور شخصی طور پر ہندی خبروں میں نہایت سنسکرت آمیز ثقیل الفاظ کے استعمال کے سخت خلاف تھے، لیکن سرکار کی لسانی پالیسی کے آگے وہ کر بھی کیا سکتے تھے۔ ریڈیو کے معمول کے مطابق وہ اپنی خبریں اس جملے سے شروع کرتے تھے، یہ آکاش وانی ہے، اب آپ دیوکی نندن پانڈے سے ہندی میں سماچار سنیے۔ مشہور ہے کہ ایک بار انہوں نے یہ جملہ اس طرح ادا کیا تھا کہ یہ آکاش وانی ہے، اب آپ سماچاروں میں ہندی سنیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ جملہ شرارتاً ادا کیا تھا، مگر یہ غلط جملہ کتنا صحیح تھا اس کا اندازہ اس جملے کی ذہانت اور بندش سے لگایا جا سکتا ہے۔ آج ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر سینکڑوں اردو الفاظ غلط تلفظ کے ساتھ ادا کیے جا رہے ہیں، لیکن کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے۔ ابھی 25-30 برس پہلے کی بات ہے، اردو معاشرہ اتنا سرگرم اور حساس تھا کہ کسی لفظ کا غلط تلفظ سننا تو بہت دور کی بات ہے، اگر ایک شاعر کا شعر کسی دوسرے شاعر سے منسوب ہو جاتا تھا تو یہ مشاعرہ بپڑ جاتا تھا۔ اس وقت ہمیں 2 چشمدید اور گوش شنید واقعات یاد آ رہے ہیں۔ 70 کی دہائی کی بات ہے، جامعہ اسلامیہ میں اردو افسانے پر ایک بین الاقوامی سیمینار کی افتتاحی تقریب جاری تھی۔ ایک نہایت بارسوخ مرکزی وزیر نے اپنی تقریر میں ایک شاعر کا شعر کسی دوسرے شاعر سے منسوب کر دیا۔ باقر مہدی جو اپنی بے باکی کے لیے بدنامی کی حد تک شہرت رکھتے تھے، اس تقریب میں موجود تھے۔ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا، جناب آپ یہ شعر غلط شاعر سے منسوب کر رہے ہیں، تصحیح فرما لیجیے۔ اس پر وزیر موصوف نے کہا، میں آپ سے بعد میں بات کروں گا۔ اس پر باقر مہدی نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا،
آپ مجھ سے کیوں کر بات کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے مجھ سے نہ تو کوئی وقت مانگا ہے اور نہ ہی میں نے آپ کو کوئی وقت دیا ہے۔ دوسرا واقعہ بھی کم و بیش اسی عرصے اور نوعیت کا ہے۔ بمبئی میں ایک ادبی تقریب آراستہ تھی۔ مہاراشٹر کے ایک مقتدر وزیر نے، جن کا طوطی سارے ملک میں بولتا تھا، اپنی تقریر میں کوئی اردو شعر غلط پڑھ دیا تو حسب اندیشہ عزیز قیسی اٹھ کھڑے ہوئے اور بولے، آپ شعر غلط پڑھ رہے ہیں، اسے یوں پڑھیے۔ وزیر موصوف نے کہا، آپ کو تصحیح کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ اس پر عزیز قیسی نے کہا، مگر میں نے تو تصحیح کر دیے۔ وزیر موصوف نے برہم ہو کر کہا، اس وقت آپ غالباً نشے میں ہیں، آپ سے بعد میں بات ہوگی۔ عزیز قیسی نے جواب دیا، میرا نشہ اگر ہے بھی تو کچھ دیر بعد اتر جائے گا، مگر آپ اقتدار کے نشے میں ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور یہ نشہ ایسا ہے جو خود سے نہیں اترتا بلکہ اسے اتارنا پڑتا ہے۔ یہ وہ دور تھا جب اردو معاشرہ اتنا حساس ہوا کرتا تھا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی خم ٹھوک کر سینہ سپر ہو جایا کرتا تھا۔ سنا ہے کہ پچھلے دنوں حیدرآباد میں ایک تنظیم کی طرف سے شعر و ادب اور رقص و موسیقی کی ایک محفل آراستہ ہوئی تھی، جس میں نامی گرامی فلمی اداکاروں نے ہمارے 2 اہم اردو شاعروں کا کلام تلفظ کی بے حد فاحش غلطیوں کے ساتھ پڑھا، لیکن کسی نے کوئی اعتراض نہ کیا، کیونکہ یہ محفل ایک 5 اسٹار ہوٹل میں منعقد ہوئی تھی۔ اس محفل کا خاکہ کچھ اس طرح کا تھا کہ پہلے تو کوئی فلمی اداکار شاعر کا کلام پڑھتا تھا، چاہے وہ اردو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، اور بعد میں کوئی گلوکارہ اسے گاتی تھی یا موسیقار اسے ساز پر بجاتا تھا۔ آخر میں یہی کلام کسی رقاصہ کی مدد سے اسٹیج پر جانا جاتا تھا۔ اتفاق سے اس محفل میں دونوں شاعروں کے فرزند بھی موجود تھے۔ ایک شاعر کے فرزند دلبند نے تو احتجاجی بیان دیا، البتہ دوسرے شاعر کے فرزند منہ بند نے وضاحتی بیان دیتے ہوئے کہا، یہ تو تسلیم کیا کہ شعر خوانی میں تلفظ کی 5 غلطیاں رہ گئی تھیں، لیکن یہ بھی کہا کہ بعد میں گلوکارہ نے اپنی سحرآگی آواز اور رقاصہ نے اپنے چٹپٹے اور لذیذ رقص کی مدد سے تلفظ کی ان غلطیوں کو ڈھانپ لیا، یا یوں سمجھیے کہ ان غلطیوں کی تصحیح کر لی۔ اس معصومانہ وضاحت پر ہمیں ہنسی آ گئی کہ اب رقص اور موسیقی کو آج کے اردو معاشرے میں رسم خط کا درجہ حاصل ہوتا جا رہا ہے۔ تاہم تلفظ کی غلطیوں کو رقص اور موسیقی کی مدد سے ڈھانپنے کے نادر خیال سے ہمیں وحشت ہونے لگی۔ کیوں نہ ہو؟ ذرا دیکھیے کہ غالب نے اپنے ایک شعر میں ڈھانپنے کے عمل کو کیسی فیصلہ کن بلاغت کے ساتھ باندھا ہے۔ ڈھانپا کفن نے داغ عیوب برہنگی، میں ورنہ ہر لباس میں ننگے وجود تھا۔ اردو معاشرے پر اب ایسا ہی نزع کا عالم طاری ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے کہ جب کسی زبان کے الفاظ کا تلفظ بگڑنے لگتا ہے یا اس کا رسم خط اس سے چھین لیا جاتا ہے تو وہ زبان یتیم و یسیر ہو کر بالآخر تاریخ کے صفحات میں گم ہو جاتی ہے۔ خوب یاد آیا، 1972 میں ہم نے ایک انشائیہ اردو کا آخری قاری کے عنوان سے لکھا تھا، جس میں ہم نے یہ پیشین گوئی کی تھی کہ 21ویں صدی کے آتے آتے اردو ختم ہو جائے گی۔ اگرچہ بعد میں پبلک کے بے حد اصرار پر ہم اس پیشین گوئی سے دستبردار بھی ہو گئے تھے۔ شبخون کے خبرنامے کے تازہ شمارے میں
ہمارے دانشور دوست اور اردو فکشن کے اہم نقاد سکندر احمد کا ایک انٹرویو شائع ہوا ہے، جس میں انہوں نے عذرائے عنایت ہمارے مذکورہ بالا انشائیہ کا حوالہ دیتے ہوئے اور ہمارے انشائیے کے خلاف تردیدی بیان جاری کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اردو زبان سمٹ نہیں رہی ہے اور نہ سمٹے گی، کیونکہ اردو کا سب سے برا دور گزر چکا ہے۔ سکندر احمد ہمارے عزیز دوست ہیں۔ بے شک ہم نے اردو زبان کے انجام کے بارے میں اپنی پیشین گوئی واپس تو لے لی ہے، لیکن ذرا دیکھیے کہ 21ویں صدی میں جو اردو لٹ لٹا کر اور اپنی جان بچا کر آئی ہے، اس کا تلفظ کیسا ہے، اور اس کے رسم خط کا کیا حال ہے، اس کی تعلیم کا کیا بندوبست ہے، اس کی جس قسم پرسی اور زبو حالی کا ہم نے اپنے کیا ہے، اس کے پس منظر میں ہمیں یوں لگ رہا ہے جیسے سکندر احمد کا یہ پر امید انٹرویو ہمارے کالم کی تلخی اور یاسیت کو ڈھانپنے کی ایک کامیاب کوشش ہے۔ سب سے آخر میں ہم ٹیلی ویژن اور دیگر پروگراموں میں اردو کے ساتھ ہونے والی لسانی چھیڑ چھاڑ کے بارے میں BBC کے معروف براڈ کاسٹر رضا علی عابدی کے تاثرات پیش کرنا چاہیں گے۔ وہ فرماتے ہیں، یہ لوگ زبان کے قاتل ہیں، ان کی گرفت ہونی چاہیے۔ اگر کوئی زبان کے ساتھ بدسلوکی کرے تو اس کو سزا ملنی چاہیے۔ یہ زبان کا زوال اور انحطاط ہے۔ زبان تقدس مانگتی ہے، احترام جانتی ہے۔ زبان کوئی کھیل نہیں ہے۔ ہم نے رضا علی عابدی کے اس بیان کو یہاں اس لیے نقل کیا ہے کہ اس کی مدد سے سکندر احمد کے انٹرویو کو بھی ڈھانپ لیں۔ ایک زمانہ تھا جب اردو میں چیزوں کے افشا اور آشکار ہونے کا چلن عام تھا، مگر اب ڈھانپنے اور چھپانے کا رواج بڑھتا جا رہا ہے۔ معاف کیجیے، ہمیں یہاں پھر غالب کا وہی شعر یاد آ رہا ہے جو ڈھانپنے کے معاملے میں حرف آخر کی حیثیت رکھتا ہے، اور اب رہنے بھی دیجیے۔